السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت، خیریت اور ایمان کی صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آپ خوش اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ جس سارے ٹاپک پر ہم بات کریں گے، ایک غیر مسلم پنڈت عورت ہے، کہتے ہیں وہ شراب کے عوام کو فوائد بتا رہی ہے کہ شراب کے ہونے والے فائدے کیا ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پنڈت ضیا کشوری کی، کہ وہ عوام کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے فائدے بتا رہی ہے، اور اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اس چیز کو منع کیا ہے، یعنی کہ شراب کو سختی کے ساتھ منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میں آپ کا بھائی محمد عثمان کاشفی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور شیئر کرتے رہیے۔ تو چلیے آج آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ تو شراب کے فائدے کیا ہیں؟ اگر آپ کا کوئی دوست پیتا ہو یا آپ ہی کچھ لکھ لیجئے گا ڈائری میں۔ شراب کا سب سے پہلا فائدہ، شراب آپ کے کانفیڈنس کو بڑھاتی ہے، شراب آپ کے آتم وشواس کو بڑھاتی ہے۔ دوسری بات، بولے شراب آپ کو دلدار بناتی ہے۔ دلدار کیسے بناتی ہے؟ بولے دلدار ایسے بناتی ہے، بھلے جیب میں 2 روپیہ نہ ہو پر جو شراب پی لیتا دنیا خریدنے کی بات کرتا ہے۔ ایک شراب کا فائدہ، جو شراب پیتا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک شراب کا فائدہ، کہ جو شراب پیتا ہے اس کو کبھی بھی کتے نہیں کاٹتے۔ مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے، شراب اسلام میں حرام کیوں ہے۔ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا، والانصاب والازلام، پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، شیطان کے ہتھیار ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو۔ قرآن مجید میں خمر، نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے۔ یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے، بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر whoever has it is deceived، جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو۔ نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235، اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص، وہ انسان جو چوری کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے، یہ لوگ گناہگار ہیں۔ اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 238، کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، آپ ان سے بات بھی مت کرو، آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ، اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو، اور ان کو دیش سے بے دخل کرو۔ اور کئی شلوکاز ہے ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منع ہے۔ شراب پینا منع ہے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 94، منوسمرتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 55، منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225،
मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहाँ मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ़ इंसान से बात करूँगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में धुत है, वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज़ से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ। इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूँ। नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, एक पैक सिर्फ मारता हूँ बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो एक से ज़्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में, जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज़ बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज़ छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3380 में 3380 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला
10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے، وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے، ڈسٹل کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں، اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے۔ یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے، یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں، اور آج سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب۔ شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں۔ مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا۔ سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے، اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا ایسوفیگس، کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک، کینسر آف دا باؤل، کینسر آف دا لیور۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے ایسوفیجائٹس، گیسٹرائٹس، پینکریٹائٹس، ہیپاٹائٹس۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی، ہائپر ٹینشن، انجائنا، ایتھروسکلروسس، ہارٹ اٹیک۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروک، ایپوپلیکسی، فٹس، پیرالسس۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی، کارٹیکل ایٹروفی، سیریبرل ایٹروفی۔ کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم۔ اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈروکرینل ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں۔ اینڈروکرینل ڈیزارڈرز مثال کے طور پہ ہائپرتھائرائڈزم، مکس ایڈیما۔ شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں، مائکروسائٹک انیمیا، ہو سکتا ہے زیس سنڈروم۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیزارڈرز، تھرومبوسائٹوپینیا۔ اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول، جسے کہتے ہیں فلاجل، اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی، جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ ایمفیسیما، پلمونری ٹریبوکلوسس، لنگ ایبسس۔ اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے، اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لنگ ایبسس اینڈ ایمفیسیما۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں، اگر عورت پیتی ہے شراب، شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز۔ یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک اہم بیماری، اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے، ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی اسکن ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں، کئی اسکن ڈیزارڈرز۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے، اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا، ہو سکتا ہے پیرونیکیا، اینگلوسٹومیٹائٹس۔ صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے وقت کے تقاضے کی وجہ سے۔ صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں، جو میرے دوست کہتے ہیں، میڈیکل دوست، میڈیکل کلیگز۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم، یہ جو شراب ہے، جو آدمی شرابی ہے،
وہ ایک بیمار آدمی ہے. الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن, اٹ از اے ڈیزیز. جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے. وہ ڈاکٹرز یہ نہیں کہتے اسے بری لت لگی ہے, کہتے بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے, اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے. اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں, میگزین میں, ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ. یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. تو دوستو, لوگ کہتے ہیں اسلام کے متعلق کہ اسلام کے اندر باریکیاں بہت ہیں, لیکن دوستو جن چیزوں کو اسلام نے انکار کیا, جس سے منع کیا ہے, اس چیزوں میں انسان کو رکنے سے کتنا فائدہ ہے. یہ صرف چھوٹا سا ایک نمونہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا شراب کے بارے میں. شراب عوام پیتی ہیں, بہت سارے لوگ پیتے ہیں, کچھ چند مسلمان پی لیتے ہیں, لیکن دوستو انسان کو اسلام نے, اللہ نے, قرآن نے اسی چیز سے روکا ہے جس کا اس میں بھلا ہے, جس میں اس کی فلاحی ہے, اور جس میں وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے. جو گناہ کے متعلق ہو, نماز کے متعلق ہو, یا پھر ایسی بیماری شراب جیسی بیماری, اسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شراب ہر بیماری کی جڑ ہے. بالکل بالکل. دیکھو شراب تو جب بندہ پیدا ہے نا, اس کے اندر کی جو باڈی ہوتا ہے نا, اس کے اعضاء ہوتے ہیں ان کو بھی کمزور کر دیتا ہے, ضعیف بنا دیتا ہے. اور اس کے نقصانات ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتلائے ہیں, اور الحمدللہ حوالہ دیا ہے قرآن کا بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ تمام عیبوں کی جڑ ہے یہ. اور جب بندہ شراب پیتا ہے تو پیو پڑا رہتا ہے. تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ شراب پیو پڑا ہے, اس لیے کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں, کہ کیوں میں پیو پڑا ہوں. وہ ڈن ہو جاتا ہے, اور شراب کے چکر اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس لیے آگے وہ بڑی تکلیف میں بندہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسی بیماریوں سے, ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو اس کو نقصان دیتی ہے. اب 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. پہلا ہندوازم کی کتاب کے اندر, اس میں ممانعت ہے. دوسرا منع کیا بائبل کے اندر, یعنی عیسائی دھرم کے اندر, اس میں اتھارٹی نہیں شراب پینے کی, اگرچہ لوگ پیتے ہیں, پینا جائز نہیں ہے. اسلام کے اندر بھی یہی بات کہی ہے کہ انسان کو شراب پینا کہیں سے کہیں تک جائز نہیں. تو دوستو ہم بھی بچے, اپنی اولاد کو بچائے ایسی بیماریوں سے اور ایسے ماحول سے جو انسان کو جسم کے ساتھ ساتھ آخرت کا نقصان بھی دیتا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی. دیجیے اپنے بھائیوں کو اجازت. اللہ. ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ باکس میں بتانا انشاءاللہ.